اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج اس کی پہلی تاریخ یکم شروع ہو چکی ہے، تو میری طرف سے اسلامک فقہ یوٹیوب ٹیم کی طرف سے تمام ویورز کو، سبسکرائبر کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہوا، ہم پہ احسان ہوا کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس مہینے کی بابرکت گھڑیاں دیکھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ تو یہ حدیث پاک بھی ملتی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ ویور، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر یقین جانیے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ پورے شعبان کے روزے رکھتے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار رہوں۔ کیا بات ہے! اللہ کریم ہمیں بھی اسی طرح روزہ رکھنے کی اور اس مہینے کی قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک بہت ہی ٹاپ کلاس، بہت ہی زبردست قسم کا وظیفہ آپ دوستوں کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے کہ یکم شعبان سے لے کر 15 شعبان تک یہ عمل کرنا ہے، چاہے پورے 15 دن جاری رکھیں، چاہے 5 دن جاری رکھیں۔ لہذا ان 15 دنوں کے اندر شعبان کی یکم سے لے کر شب برات 15 شعبان تک اس عمل کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی آسان سی آیت ہے، سورۃ قصص کی آیت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پھر سنیے گا، میں یہاں آپ کے سامنے بھی اب آیت گزر رہی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، تو میری طرف جو نعمت اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ ہم ہیں اللہ کے محتاج۔ تو جی ہاں ویورز، اس آیت کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ شعبان کے وظائف اور ویڈیوز اسی طرح ہم تک مستند پہنچتے رہیں، تو ضرور آپ چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دینا تاکہ آپ کو اسی طرح ویڈیوز اور وظائف ملتے رہیں۔ تو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس آیت کو ویور اس پورے 15 دنوں کے اندر 333 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، چاہے روزانہ کا معمول رکھیں، ایسے کیا نام ہے 50 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں، 25 دفعہ پڑھیں، چاہے آپ 2 دنوں میں یہ تعداد پوری کر لیں، تو اس تعداد کو 15 شعبان تک پورا کرنا ہے۔ کوشش میرا تو یہی مشورہ ہوگا کہ روزانہ اس آیت کو پڑھیں، روزانہ تھوڑا تھوڑا، اس حساب سے کہ یہ تعداد 15 دنوں میں پوری ہو جائے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس آیت کی فضیلت اور اس آیت کی جو فیوز و برکات ہیں، اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ ساری زندگی اس آیت کا عمل نہ چھوڑیں۔ اتنا کریمانہ انداز اللہ کریم کی بارگاہ میں کہتا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فقیر بنا کر، محتاج بنا کر اپنے رب کی حضور عرض کر رہا ہے کہ اے میرے رب، تو میری طرف جو نعمت اتارے میں تو اسی کا محتاج ہوں، تو یا اللہ مجھ پہ تو سب اپنی نعمتوں کا نزول فرما۔ تو جب یہ آیت میں اور آپ بار بار پڑھیں گے، میں کہتا ہوں اسے زندگی میں آپ اپنے اوپر لاگو کر لیں۔ جب موقع ملے بیٹھ کر اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل مالک کریم کے کرم سے آپ دیکھیں گے کہ زندگی کی حاجتوں اور ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہیں۔
جی ہاں، زندگی کی حاجتیں اور یہ کیسے پوری ہوتی ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ سبزیاں اور درختوں کے پتے کھا کر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سفر طے کرتے رہے، اور جب آپ مدین پہنچے تو بکریوں کو پانی پلا کر سائے میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال تھا۔ تو اس وقت یہ دعا فرمائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دلا، اور بے آسرا اور بے وطنوں کوئی ٹھکانہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سارا بندوبست فرما دیا۔ تو جی ہاں، یہ عمل، اب اس حدیث کو آپ نے سنا ہے تو اب سمجھ جائیں کہ اس آیت کی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ کا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ رب کے ہاں عرض کر رہا ہے، یا اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھلا، بے آسرا ہوں، بے وطن ہوں، مجھے ٹھکانہ عطا فرما، دکھی ہوں، سکھ عطا فرما۔ یہی دعائیں تو ہم نے بھی کرنی ہیں شعبان کے مہینے میں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ یا اللہ ہم بیمار ہیں، ہمیں صحت دے۔ یا اللہ ہمارے والدین چلے گئے، ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ میرے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، معاشرے میں مجھے کوئی اپنے گلے نہیں لگاتا، سب مجھے چھوڑ دیتے ہیں، کریمہ میں تیری بارگاہ ہی میں تو حاضر ہوں۔ یقین جانیے یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ جو رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں، تو وہ اپنی خواہش ذہن میں رکھ کر اللہ کے حضور اچھے رشتے کی طلب کے لیے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے تو میں نے کہا نا کہ اتنی تعداد میں پڑھو، اب میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اسے لا تعداد پڑھو 15ویں شعبان تک، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ 15ویں شعبان جب آئے گی، اپنے رب کے حضور جب رحمتوں والی، کرم نوازی والی رات آئے گی، تو اپنے رب کے حضور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، اپنی خالی گود کو جو دامن پھیلانا رب کے حضور، یا رب کریم، یا رب غفور، میں نے اتنا پڑھا، تیرے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی تھی، اس دعا کا واسطہ مجھے نواز دے۔ یقین جانیے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ کریم آپ کو کیسے دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو اور بہت کچھ ہے یہاں بولنے کے لیے، میں آپ بولتا چلا جاؤں، وقت بھی آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی قلیل ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل سے ایک تو رزق کی بندشوں کا خاتمہ ہوگا، اللہ غنی فرمائیں گے، اور مالک کریم۔ اور ایک اچھی بات یہاں سے آج لے کے جائیں، جو چیز آپ کے پاس ہے نا، مثلا آپ کے پاس علم ہے تو اسے پھیلائیں، آپ کے پاس دولت ہے تو اسے صدقہ کریں، آپ کے پاس جو ہنر ہے اسے آگے پھیلائیں۔ کیا ہوگا؟ جس شعبے میں، جس کام میں آپ جو ہے نا مخلص ہوں گے لوگوں کے ساتھ، اللہ اسی چیز میں آپ کو غنی فرما دے گا۔ تو پیار بھری دعاؤں میں بندے فقیر کو ضرور یاد رکھا کریں۔ صحت کے حوالے سے، صحت اللہ کے فضل و کرم سے اب بہتر ہے، تو مزید بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہتا ہوں، میرا اللہ آپ ماؤں بہنوں، بیٹیوں کو، بھائیوں، بزرگوں کو سکھ کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔